ایمان والو اللہ اور اس کے دین پر قائم رہو، یتیموں، مسکینوں اور ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ امام کعبہ شیخ صالح بن عبداللہ کا مسجد نمرہ میں خطبہ حج۔ کہا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کی عبادت مت کرنا، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ شریعت پر عمل کرو، دین کو اپنے سامنے رکھو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے دور رہو، بدعت اور غیبت سے دور رہو۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، سچ بولنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اہل تقوی ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اے اللہ فلسطین کے بھائیوں کی مدد فرما، عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے والوں کو برباد کر دے، اچھے طریقے سے برائی روک دو، پھر دشمن بھی دوست بن جائیں گے۔ اللہ کی ناراضی والے اعمال سے بچیں، اللہ اور اس کے دین پر قائم رہو۔ امام کعبہ شیخ صالح بن عبداللہ کا مسجد نمرہ میں خطبہ حج۔ کہا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کی عبادت مت کرنا، شریعت پر عمل کرو، دین کو اپنے سامنے رکھو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے دور رہو، بدعت اور غیبت سے دور رہو، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ لبیک اللہم لبیک مسجد نمرہ میں نماز ظہر اور نماز عصر ادا کر دی گئی۔ عازمین سورج غروب ہونے تک میدان عرفات میں وقوف کریں گے۔ عازمین اذان مغرب کے بعد میدان عرفات سے مزدلفہ روانہ ہوں گے۔ عازمین مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ملا کر پڑھیں گے۔ شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں بھی جمع کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب، فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی وزیراعظم کے ہمراہ وزیراعظم کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات ہوگی۔ وزیراعظم پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے سعودی عرب کے مثبت کردار پر اظہار تشکر بھی کریں گے۔ ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری اور مسلم امہ کی فلاح و بہبود پر تبادلہ خیال بھی ہوگا۔ وزیراعظم عید سعودی عرب میں منائیں گے۔ بھارتی دھمکیوں کا پوری طاقت سے جواب دیں گے۔ بھارتی آبی جارحیت کے خلاف اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آبی ذخائر سے متعلق اجلاس سے خطاب۔ بولے چیلنجز کے خلاف مل کر فیصلے کرنا ہوں گے۔ بھارت نے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کیا، بھارت کے غرور اور گھمنڈ کو سب مل کر خاک میں ملائیں گے۔ عوام افواج پاکستان کی پشت پر سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ معاشی کامیابی باتوں سے نہیں، عمل سے ملے گی۔ بھارت نے بغیر ثبوت کے پاکستان پر الزامات لگائے اور حملہ کیا۔ بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو ہم نے اس کے 6 طیارے گرائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا چینی ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا سنتاس منصوبہ معطل کرنا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت یک طرفہ سنتاس منصوبے کو ختم نہیں کر سکتا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اس کی اصل وجوہات کو ختم کرنا ہوگا۔ مسئلہ کشمیر کے حل تک امن قائم نہیں ہوگا۔ جنگ نہیں، سفارتکاری سے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد کی متعدد امریکی کانگریس اراکین سے ملاقات۔ پاکستانی وفد نے بھارتی جارحیت کے بارے میں آگاہ کیا۔ پاک بھارت جنگ بندی کے حوالے سے امریکی قیادت کی کوششوں کو سراہا۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل سے جڑا ہے۔ جموں کشمیر تنازع کے منصفانہ حل اور مذاکرات پر زور دیا گیا۔ پاکستانی وفد کا ڈائیلاگ اور علاقائی امن و استحکام سے وابستگی کا اعادہ۔ بلاول بھٹو نے تجارت کو علاقائی خوشحالی اور تعاون کا ذریعہ قرار دیا۔ ان کی زندگیاں خوراک اور ادویات کی قلت سے خطرے میں۔ فی الحال ہندوستان کا بلوچ قوم سے کوئی تعلق نہیں، یہ صرف دہشت گرد ہیں۔ حالیہ جنگ میں بھارت کو منہ کی کھانا پڑی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں بھارتی خفیہ ایجنسی را فی الحال ہندوستان کے سرپرستی کر رہی ہے۔ دشمن نے ہمارے خلاف پراکسی وار شروع کر رکھی ہے۔ فی الحال ہندوستان پاکستان کا امن داؤ پر لگانے کی سازش کر رہا ہے۔ بھارت پاکستان کی ابھرتی معیشت کو تباہ کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ خزدار میں بچوں کو بھی فی الحال ہندوستان کے ذریعے شہید کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاک بھارت جنگ کے دوران ہونے والے نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطح کا کمیشن تشکیل دے دیا۔ سیکریٹری داخلہ محمد خرم آغا 15 رکنی اعلیٰ سطح کمیشن کے سربراہ مقرر۔ ڈی جی ایف آئی اے رفعت مختار کمیشن کے کنوینر ہوں گے۔ کمیشن میں ایڈیشنل چیف سیکریٹری آزاد کشمیر، سیکریٹری ہوم پنجاب سمیت دیگر افسران بھی شامل۔ کمیشن 30 روز میں رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گا۔ سویلین سے ڈیٹا، کرائم سین سے شواہد حاصل کیے جائیں گے۔ وزارت داخلہ کمیشن کو مکمل سہولیات فراہم کرنے کا پابند ہوگا۔
بھارتی وفد عوامی ٹیکس کے پیسوں پر موج مستیوں میں مصروف، بین الاقوامی سطح پر ساکھ بحال کرنے کا ڈرامہ رچا کر بھارتی عوام کو بے وقوف بنایا جانے لگا۔ واشنگٹن میں موجود اعلیٰ سطحی بھارتی وفد کے غیر سنجیدہ رویے پر بھارتی عوام سیخ پا۔ بھارتی عوام کا کہنا ہے عوامی ٹیکس کا پیسہ ملک کے لیے ہوتا ہے مگر غیر ضروری تقریبات میں خرچ ہو رہا ہے۔ پہلگام واقعے میں ملوث دہشت گرد آزادانہ گھوم رہے ہیں جبکہ مودی سرکار ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہے۔ بھارتی حکومت نے اپنا رویہ نہ بدلا تو بین الاقوامی سطح پر ساکھ ختم ہو جائے گی۔ مودی سرکار کے آپریشن سندور کے بعد بہادری کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ کانگریس رہنما پون کھیرا نے مودی پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی، کہا کہیں مودی نے ٹرمپ کو آنکھ اٹھا کر جواب نہیں دیا۔ نام نریندر، کام سرنڈر۔ آپریشن سندور میں مودی ناکام رہی۔ بی جے پی کے حمایتیوں نے مودی کو مقدر کا سکندر سمجھا۔ 11 سال بعد فلم نکلی تو نکلا نریندر کا سرنڈر۔ عوام بزدل مودی سے تنگ آ گئے۔ مودی کی وجہ سے ملک کا مستقبل خطرے میں ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا اسپیکر قومی اسمبلی پر عدم اعتماد۔ تحریک انصاف کا اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا بائیکاٹ کا فیصلہ۔ بانی پی ٹی آئی نے پارٹی پارلیمنٹیرین کے سرکاری دورے پر پابندی عائد کر دی۔ کوئی رکن اسپیکر قومی اسمبلی کے وفود میں بیرون ملک نہیں جائے گا۔ اسپیکر کی جانب سے مدعو کردہ دیگر تقریبات میں بھی پی ٹی آئی کا رکن شرکت نہیں کرے گا۔ پی ٹی آئی کے تمام اراکین کو مطلع کر دیا گیا۔ قومی اسمبلی کی بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی حد تک اسپیکر سے ملاقاتیں ہوں گی۔